کہ اپنے مہربان دوست بھائی نادر صاحب کا اور ان کے تمام رفقا کا جو آج سے کوئی 4-5 دن پہلے انہوں نے زحمت کی، آنا تو مجھے چاہیے تھا لیکن انہوں نے دعوت دی اور میرے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی جب آج میں نے بھی دیکھا کہ تنظیم نسل نو ہزارہ تقریباً 50 سال کا ہو گیا ہے۔ 1971 میں اگر اس کی پیدائش ہوئی ہے یا اس وقت اگر یہ اسٹیبلش ہوا بنا تو آج 50 سال میں جس تنظیم نے اس خطے میں بالخصوص کوئٹہ میں یا ارد گرد میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تنظیم نسل نو ہزارہ کا جو یہ کہ اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے یا اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہاں تک محدود نہیں، اس کے اثرات بہت آگے تک گئے اور اس پہ میں ذکر کروں گا۔ اور سب سے میرے لیے عزت کی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک بک فیئر، دوسری بات یہ ہے کہ آج اس مجلس میں بیٹھا ہوں، شاید میرا زبان اتنا میرے ساتھ نہ دے، سب میرے سینئرز بیٹھے ہیں، سب میرے مہربان بیٹھے ہیں، نادر علی صاحب، محفوظ صاحب، فقیر صاحب، کمانڈر صاحب اور جتنے بھی مہربان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب سب کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی شعبے میں میرے ساتھ رہے ہیں، سب کا نام لے نہیں سکتا، وقت کی کمی ہے، تو سب مجھ سے سینئر رہے ہیں اور میں نے کسی کے ساتھ یا تو بحیثیت شاگرد کام کیا ہوگا یا بحیثیت درخواست گزار گیا ہوں گا، بحیثیت کسی کام کے گیا ہوں گا، لیکن اتنے بڑے لوگوں میں موجود رہ کے خود کتاب کی افادیت پر، علم کی افادیت پر بات کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سارے عالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اس کوشش اور کاوش کو داد دیتا ہوں، بالخصوص ایاد صاحب نے اور نادر بھائی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جس طرح مل کر اس پروگرام کو آپ لوگوں نے منعقد کروایا ہے، میں اس کے لیے آپ لوگوں کو اور آپ کی ٹیم کو، پوری جو تنظیم نسل نو ہزارہ میں جتنے بھی ٹیم ہے آپ کی، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں جس طرح محفوظ صاحب نے کہا کہ اگر ٹالسٹائی کے پرانے ناولز پڑھیں، وہ خوف کا عالم، بے حسی کا عالم، بے رحمی کا عالم، ایک طرف تابوتیں پڑی ہوں، لاشیں پڑی ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، بد امنی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ان ایسے حالات میں عام آدمی اور عام لوگوں کی سوچ ماں سوائے اپنی معاشی ضروریات کہ کسی اور طرف جاتی ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی ہو، چاہے کسی تنظیم کا بھی سربراہ ہو، اس کو بھی خود اسی طرح کی تکلیف مشکلات کا، لیکن یہ ایک تنظیم کی اجتماعی سوچ کا آئینہ دار ہے کہ آج اس عالم میں جہاں ارباب اقتدار کے گھروں کے سامنے تابوتیں پڑی ہیں، خوشبو آ رہی ہے ان سے، میں لفظ استعمال کروں گا کہ میں خود جا کے وہاں بیٹھا تھا، آپ خود ان تکلیف اور مشکلات سے گزریں، اور دوسری طرف اگر ہم کتاب کی بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا علمی میلہ یا کتاب میلہ منعقد کرواتے ہیں، یہ ایک عکاسی کرتا ہے بلوچستان کی زندگی کا، اور بلوچستان کو زندہ رکھنے میں صرف بلوچوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہاں کے بلوچ اور پشتونوں کے ساتھ میں آپ کو ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر بلوچستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے تو اس میں ہزارہ ہمارے اقوام اور برادری، اس کے بچیوں کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے وہ تعلیم کے شعبے میں ہو، انتظامی شعبے میں ہو، اسپورٹس کے شعبے میں ہو، علم کے شعبے میں ہو، ادب کے شعبے میں ہو، تحریر کے شعبے میں ہو، تقریر کے شعبے میں ہو، تہذیب کے شعبے میں ہو، سیاست کے شعبے میں ہو، آپ کے اکابرین نے کبھی بھی بلوچستان کی اس عوام میں، اس رہتے ہوئے اس مٹی میں، چاہے وہ آپ کے جنرلوں کی صورت میں ہوں، سب کی تصویریں لگی ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، مطلب انہوں نے، ان کی وجہ سے بلوچستان کا نام روشن ہوا ہے، آپ نے اس مٹی کا قرض ادا کیا ہے اور اس مٹی کا قرض بہت طویل ہے، شاید ہم اور آپ بوڑھے ہو جائیں، ہمارے اوپر سے اتر کے آنے والی نسلوں تک جائے گی، لیکن آپ نے اور آپ کی قوم نے ہمیشہ اس صوبے کا، اس وطن کا سر ہمیشہ بلند کیا ہے۔ مجھے فخر ہے آج نادر صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، اس سے قبل جتنے بھی آپ کے اکابرین ہیں، یہ وہ رشتہ ہے وطن سے جو ہم لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ علم کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میرے ساتھ کوئی ایک دوست تھا، کبھی کبھی مجھے کہتا تھا کہ ثنا بھائی، میں جب سینٹ میں تھا تو اس وقت یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، حکیمہ، یہ جو آپ کی پریزنٹیشنز تھی، فرینڈ کیا تھا مسز کا نام، میم کا، مس ہوا سخی صاحبہ، تو مسز حکیمہ اشفاق صاحبہ نے بھی بڑی اچھی ماشاءاللہ جو میرے حوالے سے جو گفتگو کی ماڈریٹ کیا، میں ان کا مشکور ہوں، تو میم نے جو پریزنٹیشن دی تو مجھے یاد ہے جب 2002 یا 1-2 میں 3 میں یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز نئے آئے تھے، اس وقت کافی ایک شوق بھی ہوا کرتا تھا۔ میں 2003 میں جب سینیٹر بنا، I was the youngest senator، بلوچستان میں بہت بڑا کانفلکٹ بھی چل رہا تھا،
میں جتنی بھی کتابیں پڑھتا تھا، آپ کتابی باتیں آپ لوگوں کو کبھی کبھی جا کے جتنی بھی بتائیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. پھر بلوچستان کا سارا کرائسس اور بلوچستان کا سارا تنازع، بلوچستان کا سارا مسئلہ وہ اعداد و شمار کا ہے. وہ نظم نثر میں بیان نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ تیل کی قیمت یا گیس کی قیمت جو ہے وہ قیمت خرید قیمت اس سے مختلف ہے بلوچستان کو دینے والے رائلٹی سے، یا ہمارا جی ڈی ایس ہمارا یہ ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی تو میں کہتا تھا یار یہ پولیٹیشین لوگ سارے دن تقریر کرتے ہیں کہ بھائی ہم بلوچستان میں رہنے والوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں. تو پھر جب میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ کتابوں کو نچوڑنا شروع کیا، جس طرح وہ ہمارے بھارت کے جو پریزنٹیٹر مشہور جو موٹیویشنل اسپیکر ان کا میں چاٹتا ہوں، تو میں نچوڑتا تھا. کیونکہ جب تک آپ کتاب کو نچوڑیں، کتاب بھی بہت سخت چیز ہے، کتاب بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن کتاب ہر آدمی کو اپنا علم نہیں دیتا. اس کے ساتھ دوستی کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ عشق کرنا پڑتا ہے، اس کو رات کو اپنے بستر میں لے جانا پڑتا ہے. کیونکہ کتاب واحد چیز ہے جو خراٹے نہیں لیتا، باقی جو بھی قریب ہوگا اس سے کتاب کے ساتھ جب تک عشق والا تعلق آپ نہیں جوڑیں گے، کتاب اپنا علم آپ کو ٹرانسفر نہیں کرتا، اپنی نالج، اپنے لفظ، اپنے خیال وہ کبھی آپ کو ٹرانسفر نہیں کرے گا. تو ضرور کتاب گھر میں بڑے بڑے لائبریری رکھے، لیکن اگر کتاب بڑی لائبریریوں سے نہیں، پھر ایک ہی کتاب صحیح، لیکن اس کو جب تک آپ نے. تو میں ساری بلوچستان کے حوالے سے اس وقت بہت کم معلومات ہوا کرتی تھی. محفوظ علی خان صاحب کو پتہ ہے جب یہ تنازعات ہیں وفاقیت کا، دولت کا، وسائل کی تقسیم کا، تو میں جاتا تھا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اکنامکس، پھر ایک دو اور ادارے ہوتے تھے جنہوں نے کافی سالوں کی رپورٹس بنائی ہوتی تھی، لیکن وہ رپورٹس اس وقت سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ اتنی چیزیں نہیں تھیں، تو وہ پڑھی ہوتی تھی. میں جا کے منتیں کرتا تھا، یار سینیٹر ہوں، یہ 2 کتابیں دینے. نہیں سر، یہ ہماری لائبریری کی ہے، یہ ہوا. پھر مانگ کے لے آتا، کچھ فوٹو اسٹیٹ کرتا، اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ لائک وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن. اس میں سے جتنی بھی معلومات مجھے مل سکتی تھی میں ایکسٹریکٹ کرتا گیا، اور میں پھر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ کبھی زندگی آپ لوگوں کو آ کے دکھاؤں گا. وہ ابھی تک پڑے ہیں میرے پاس 2003 کے کوئی 45 سلائڈ، کوئی 100 سلائڈس کے میں بناتا تھا ہر چیز پر، جغرافی پہ، کلچر پہ، ہسٹری پہ، ریسورسز پہ، اکانومی پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ. ایک پاکستان میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوتی ہے، اتنی سی ہے، وہ پاکٹ بک جتنی ہے، اس میں پاکستان کے بڑے اسٹیٹکس میرے ڈویژن والے کرتے ہیں پاکستان کا فیکٹس، کہ پاکستان میں کتنے ہاسپٹل ہیں، کتنے اسکول ہیں فلاں. تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ایک ایسی چیز بھی ہے. میں نے جا کے ایک کہیں سے اٹھایا، اس کے بعد جا کے پچھلی جتنے بھی کہیں پڑے ہوتے تھے، تو میں اسلام آباد میں لوگ واک کے لیے جاتے تھے، کوئی ٹاک کے لیے جاتے تھے، کوئی کافی پینے جاتے تھے، تو میں اپنا جو وقت تھا اسی طرح کتابیں ڈھونڈنے میں، معلومات ڈھونڈنے میں لے آتا تھا. اینڈ وی ور سکسیزفل. ٹو بی آنیسٹ ابھی چلو بلوچستان کو بہت زیادہ اگر ابھی تک تکلیف اور مشکلات ہیں، لیکن یہ کتابوں کی مرہون منت تھی. ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اپنے مسائل کو بھی، آپ کے مسائل بھی آپ کی کتابوں میں، اور ان مسائل کا حل بھی کتابوں میں. کتاب کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف شاعری ہے، آپ کو مزمرائز کرتا ہے یا آپ کو جو ہے محظوظ کرتا ہے یا آپ کو جو ہے بہت خوبصورت چیزیں دیتا ہے. کتاب آپ کی ساری تکلیفیں بھی آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کا گریبان سارے بٹن کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہے آپ میں یہ خامی ہے، یہ کامی ہے، یہ خرابیاں ہیں. تو کتابوں سے سارے علم کو نچوڑ کے جس طرح بلوچستان کمیٹی بنی، پھر ہم نے یہ اسی طرح کی پریزنٹیشن. تو مجھے آج میم کی جو پریزنٹیشن لگی تو میں نے کہا آئی وش اس وقت وہ ہوتی تو میں ان سے کچھ ٹریننگ لے لیتا، شاید زیادہ پریزنٹیشن اچھی ہوتی تو اسلام آباد والے شاید زیادہ مہربان ہوتے. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہماری محفوظ صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری گیس کا ویل ایڈ پرائز بہت کم ہوتا تھا، 22 سے 23 روپے ہوتا تھا. ابھی جا کے کہیں 100 روپے کر دیا کہ 200 روپے ہم نے ہو گئے. اور وہ اسی طرح سے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ زندگی میں، وہ کہتے ہیں سائلنٹ سولجرز، خاموش سپاہی کی طرح آپ کچھ چیزیں کرتے ہو، قوموں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس نے کیا کیا. اور کتاب شاید تاریخ میں کبھی آئے ذکر کہ اس طرح ہم نے چیزوں کو. تو کتاب کے حوالے سے جو میں ذکر کر رہا تھا، تو میرا جب وہاں پہ بہت زیادہ یہ پریزنٹیشن وغیرہ کرتے تھے تو میرے پاس 2-4 اور میرے سینیٹر دوست تھے، تو کہتے تھے یہ تم فیکٹس اور فگر کا کیڑا بن گئے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یار بس کتابیں پڑھتا ہوں. کہتا ہے نہیں، میں جا کے 1 کلو بادام لیا ہے، میں صبح جو ہے 4-5 دانے بادام کھا رہا ہوں. کسی نے کہا دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھائیں. صبح بھی بادام کھاتا ہوں، شام کو بھی. میں نے کہا خدا کے بندے 1200 روپے کلو بادام خریدنے کے بجائے 50 روپے والی کتاب خرید لو یار. دماغ بادام سے نہیں کتاب سے بنتا ہے. یہ جو پرانے ٹوٹکے ہیں، میں نے کہا اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھی بات گفتگو کرنی ہے، میں نے دنیا کے سامنے معاملہ فہم بننا ہے، میں نے دنیا کو اپنی تکلیف اور مشکلات دکھانی ہے، جس گزیٹیئر کا جس طرح ذکر کیا، میرے پاس ابھی تک
میں لائبریری میں کچھ ایسے میں الفیہ بتاؤں, میرے ایک دو دوست ہیں ہزارہ, جو کیونکہ میں بہت دور نہیں رہتا تھا, وی بلانگ ٹو اے ویری مڈل کلاس فیملی, جس طرح آپ لوگ ہیں. بلوچ اسٹریٹ میں ہمارا گھر ہوتا تھا, تو یہ مریاباد یہ, اور میں نے زندگی میں جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کسی تنظیم کا نام اگر میرے ذہن میں آتا ہے وہ تنظیم نسل نو ہزارہ ہے. میں جب چھوٹا تھا 8-9 سال, آرڈلی میرے خیال میں 10 سال, جب گھر والے روٹی لینے بیچتے تھے تو تندور والے وہ اخبار کے آدھے ٹکڑے میں روٹی دیتے ہیں, ابھی تک اسی طرح ابھی پلاسٹکس میں دیتے ہیں, پتہ نہیں ابھی میں روٹی خرید لینے نہیں جاتا, تو وہ آدھے اخبار کے ٹکڑے میں روٹی کو ایسے کر کے دے دیتا تھا. تو میں گھر آ جاتا تھا, تو پہلے میں وہ جو اخبار تھا, مجھے پتہ نہیں 1 سال پرانا ہے کب کا ہے, میں بالکل سوچتا بھی نہیں تھا, ایک لمحہ ضائع کیے بغیر. چائے پڑی ہوتی تھی, روٹی پڑا ہوتا تھا, مکھن ہوتی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا, تو میں پہلے وہ اخبار جو آدھے صفحے کا کٹا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے, میں اس کی جتنی بھی موجود تھی معلومات وہ پڑھ لیتا تھا, یا جتنی چیزیں تھے وہ پڑھ لیتا تھا. تو علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مہنگی کتابیں ہوں. میں ابھی بھی جب جاتا ہوں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اکثر اسٹوڈنٹس مجھے کال کرتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹ مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹس آ کے ملتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب علم جو ہے وہ مہنگی کتابوں سے ہے, یا وہ کتابیں جو باہر کسی انگریز نے لکھی ہیں, یا وہ کتابیں جو دنیا کے بڑے نامور لکھاریوں نے لکھے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. علم کسی بھی جگہ, کسی بھی وقت, کسی بھی شکل میں دستیاب ہے. آپ ایک پوری کتاب پڑھ لیں, آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں, اگر آپ عالم والی ذہن اور نگاہ رکھتے ہیں, یہ ایک سورہ الزمر کا جو آیات 9 ہے, یہ بھی ایک پوری کتاب سے بھی زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس علم, دوستی ہے, فکر ہے, سوچ ہے, تو اس میں جس میں فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ قرآن جو سب سے زیادہ, قرآن شریف ہمارے لیے سب سے معتبر کتاب ہے. اب یہ ہم آپ کو نہ کہیں کہ آپ کتاب پڑھیں, یہ خود قرآن شریف میں شروع علم سے ہوتا ہے, اور ہر جگہ پر جب آپ پڑھ کے جائیں تو آپ کو تقریباً نالج, علم, فہم, فراست, صبر, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ علم ہے. صبر, بے علم آدمی کے پاس صبر نہیں ہوتا. فہم بے علم آدمی کے ساتھ آ نہیں سکتا. صلاحیتیں, قابلیت, تدبر, دور اندیشی, یہ ساری علم کے آؤٹ کمز ہیں, یہ پیداوار ہیں. جس طرح آپ ایک درخت لگاتے ہیں, پھر اس کے فصل مختلف, تو آپ جس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں اسی طرح کی فصل, اسی طرح کی سوچ, تو یہ جب قرآن شریف میں دیا گیا, اس سے بات تو تقریباً ختم ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری سوسائٹی میں مطلب کتاب سب سے سستی چیز ہونی چاہیے تھی, لیکن اب کتاب بھی سب سے مہنگی چیز بن گئی ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کتاب افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ایاز جان, آپ دوست جو یہاں پہ بک فاؤنڈیشن کے دوست ہیں, ان کی مہربانی ہے, میں نے دیکھا 50% کبھی کبھی میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. ضروری نہیں کہ آپ جب جاتے ہیں آپ کو کبھی 10 سے 15-20 کتابیں پسند آ جاتی ہیں, کسی کا 1500, کسی کا 2000. تو محفوظ علی خان صاحب نے اچھی بات کی کہ کوئٹہ یا بلوچستان کو خوبصورت بنانے یا یہاں پر کتاب کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ فینسی دکانیں جوتوں کی جو ہمارے معاشرے میں نہیں کہتا تھا کہ ایسا آدمی جوتے سر پہ رکھتا ہے, تو ہم وہ قوم بن گئے ہیں کہ سب سے خوبصورت, میرے خیال میں کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو بناتے ہیں ریکس, شیلفز, یہ ریکس اور شیلفز بناتے ہیں. آپ کو کسی بھی دکان میں, کسی کتاب والی یا کسی جگہ پہ اتنی خوبصورت شیلف, اتنا اس کو جو ہے لائٹنگ کے ساتھ پورٹریٹ نہیں کیا جاتا. لیکن چائنا سے آئے ہوئے جوتے جب ہاتھ میں پکڑیں تو بدبو سے اس کا آدمی نزدیک کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ہمارے معاشرے کے سب سے مہنگی ترین دکانوں میں سب سے مہنگے ریکس میں پڑے ہوتے ہیں. یہ قوموں کا جو ہے, میں نہیں کہوں گا زوال ہے, یہ ہو سکتا ہے ٹرانزیشن ہے. ہماری سوسائٹی شاید ابھی تک وہ اس فیز سے گزر رہا ہے, شاید ہم ابھی تک اس لیول پہ, معیار پہ پہنچ پانے میں ہمیں شاید ٹائم لگے, لیکن یہ ہے کہ ہم ٹرانزیشن میں تھے, ہم رک گئے ہیں. جنار روڈ واز نون to be like a place for conversation, for discussion, for engagement, for books, for ideas. Jinnah Road itself was like a city. اس کا جو وہ کوریڈور چھوٹا سا تھا, ہم بی ایس او کے جب تھے لیڈرشپ میں تو جاتے تھے, چائے بھی بیٹھ کے پی لو, and you used to get an idea. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, کتاب نہیں, کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی لی تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا تھا. علم ہے, آپ کسی اچھے عالم, فاضل, صحافی,
जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठते, कोई अच्छी डिस्कशन होती, वो भी इल्म है। अब मैं आर्डली गया हूँ, मैं 15-20 साल से इन बाज़ारों की तरफ आया ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम जाना होता है। लेकिन आज शाहिद क्वेटा में आर्डली कोई ऐसी जगह हो जहाँ किताब की दुकान हो। कराची में 2-3 साल सब जब गया तो कभी जाता हूँ, उन्होंने कहा कोई बड़ी मॉल है, डॉल्फिन है नाम है क्या, मैं कहा चलो किताब की दुकान है, कहता है यार ऑक्सफोर्ड वालों की बड़ी अच्छी दुकान है वहाँ पे। मैं गया, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बड़ी बनाई थी शॉप, बहुत अच्छे किताब थे, और उधर भी एक सेक्शन था बड़े डिस्काउंटेड रेट पे। तो मैं जाता, मैं देख लेता, एक ही दफ़ा मैं कहता ये 100 किताबें निकाल दो, 100-200 फिर डब्बे में पैक कर देता। तो ये मेरा मशगला था। कराची जब भी जाता हूँ तो मैं इस दफ़ा गया हूँ, दूसरी दफ़ा है, मैंने कहा यार डॉल्फिन मॉल जाना है। मैंने कहा शायद मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये ड्राइवर गार्ड होते हैं, क्योंकि जब मैं मॉल शॉल जाता हूँ दोस्तों को साथ ले भी नहीं जाता। मुझे पता है किसी में इतनी वो क्या सिकत नहीं है कि मेरे साथ 1 से 2 घंटे किसी बुक स्टोर में करा रहे, तो लिहाजा इट्स बेटर टू बी अलोन। तो मैं अकेले जब जाता था तो मैंने कहा, मैं गया नीचे गया, ऊपर गया, मैंने कहा यहाँ पे एक शॉप थी, मिल नहीं रहा है। मैंने कहा शायद मेरी अब गलत हो गया, फ्लोर सही नहीं है। फिर गया नीचे, रिसेप्शन वाले से पता किया कि यहाँ पर एक ऑक्सफोर्ड वालों की दुकान बनी हुई थी, बुक शॉप था बड़ा अच्छा। इस दफ़ा जब मैं गया, सरदार साहब की जब तबीयत भी ख़राब थी, तो थोड़ा सा जब टाइम मिला तो कहता है जी वो दुकान बंद हो गई। डॉल्फिन मॉल में सबसे इस वक्त वाज द ओनली प्लेस जहाँ आप जा सकते हैं, गाड़ी खड़ी, कहता है वो किताब की दुकान बंद। और ऑनेस्टली मेरे आंखों में आंसू आए। या भी तो मैं किताब, या तो कभी एयरपोर्ट पे जब जाता हूँ आधा घंटे, ये बेचारों ने जो कुछ लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल बनाए हैं कराची एयरपोर्ट पे, यहाँ पे कुछ किताबें रखी होती हैं, सो यू गेट, ये तो ख़जाना है आपके सामने पड़ा है। ऐसे समझे तंजीम नस्ल नौ हज़ारा और बुक फाउंडेशन वालों ने आपके सामने इसमें ऐसी किताबें, अक्सर किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी के, कुछ लिटरेचर के। रॉबर्ट डी कैप्लान ने प्रिडिक्ट किया था जब सर्बिया का जब फॉल हुआ, यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया का फॉल हुआ, आप लोगों में से शायद बहुत से लोग होंगे 90, वो किताब उस वक्त हम छोटे थे, शायद उस वक्त मैं नहीं पढ़ सकता था, मैंने बाद में पढ़ा। उसने जो मंजर कशी की थी, उसने कहा यूगोस्लाविया एज अ फेडरल स्टेट फेल हो चुका है, यहाँ पर कौमें आपस में उनके हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा क्या कहते हैं वल्कनो, और एक ऐसा आतिशफिशा है जो किसी वक्त भी पट सकता है। इसके ये पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट लाइन्स हैं, इसके इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स हैं, एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं, सब पे डिस्कस किया था। उसने कह दिया था अगर उस वक्त यूगोस्लाविया के पॉलिटिकल लीडरशिप, एलीट, एस्टेब्लिशमेंट वो किताब पढ़ती, उस पर अमल करता, शायद यूगोस्लाविया में, सर्बिया में इतने मुसलमान जो हैं, इतनी बड़ी जेनोसाइड्स नहीं होती। तो किताब दे डू प्रिडिक्ट। लोग कहते हैं पेशन गोई के लिए मैं तावीज़ के लिए जाता हूँ तोते वाले के पास कि मेरी किस्मत कैसे। अब बलूचिस्तान में हालात यही हैं, 1 महीने से तकरीबन अगर तोते वाले हैं तो उनकी बड़ी बड़ी लॉटरी निकली हुई है। हर कोई जाके कहता है निकालो भाई मेरा फाल कि मैं क्या बनूंगा, या मैं वज़ीर आला बनूंगा, मैं वज़ीर दाखिला बनूंगा, या मैं क्या बनूंगा। तो ये अब बलूचिस्तान में अब तो तोते वाला सोसाइटी है ना अब तो। बट वो सोसाइटियाँ जो फाल पे, जो बादाम पे को दिमाग की तेज़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोच पे जिंदा हो, वो कौमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी सारी तारीख, आपको सारी चीज़, आपके माजी को, आल को मद्देनजर रखकर इन किताबों में जितने लफ्ज़ हैं ये जिंदा हैं। जिस तरह एक इंसान की बॉडी के लिए रूह कितनी ज़रूरी चीज़ है, जिस दिन भी रूह निकल जाता है 30 से 40 मिनट के बाद, साइंटिफिकली आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम्स को लोग कुछ कम कहते हैं, 20 से 25 मिनट के बाद इंसान से बदबू आना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज उसमें से जब रूह निकल जाता है तो वो सब कुछ उसी में होता है, सारी नॉलेज, सब कुछ उसको ऑपरेट, उस मैकेनिज्म को आपके सिस्टम में, आपके गुर्दों से, जिगर से, दिमाग से, दिल से, आंखों को ऑपरेट करने वाला आपकी सारी रूह जब चली जाती है, वो मैकेनिज्म, वो ऑपरेशनल मैकेनिज्म, उसका कंट्रोल करने वाला रूह निकल जाता है, तो उसके बाद आपके इसी तरह किसी माशरे में अगर बेइल्म लोग ज़्यादा होंगे, इल्म की कमी होगी, किताबें नहीं होंगे, वो माशरा भी बदबूदार होगा। और बदबूदार माशरे इस दुनिया में अब आगे चल नहीं सकते। और इसको कैसे बनाना है, वी हैव टू। और ये भी एक छोटी सी कोशिश है, 1,20,22 लाख के हमारी आबादी वाले बलूचिस्तान में जब तंजीम के हमारे बानी, दोस्त, बुज़ुर्ग सारे जब वहाँ पे आए, तो मैंने उनको कहा कि एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो दरख्त आपने बोया है 50 साल से ये अलमदार रोड तक इसको रहना नहीं चाहिए। 50 साल वाली दरख्त की जड़ें जो हैं वो सरियाब तक, पश्तूनाबाद तक, मस्तुंग तक, पिशीन तक, पंजगूर तक, खारान तक चली जानी चाहिए थी।
اگر آپ نے اس درخت کو اس لیے لگایا کہ اس کا سایہ محدود ہو تو وہ بھی بڑی غلطی ہے. اب اس سایہ درخت کے تلے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی قوم نے کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، کتنے قابل لوگ پیدا کیے ہیں، کتنے بچے اور بچیاں بڑی کانفیڈنس کے ساتھ آج جو ہیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ بلوچستان کا اساس ہیں. تو کیا یہ آئیڈیا، یہ ماڈل، یہ سوچ اور یہ جو اپنا فکر، اس کو کیوں نہ پھیلایا جائے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے میں بول رہا ہوں. میں نے جب تکلیف مشکلات ہوتی ہیں، لاشیں گرتی ہیں، تابوت آتے ہیں، سب آتے ہیں، ہم اپنی تقریر ہے جو ہمارا ایک ہم وہ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچ کے آخر آیا ہم صرف تقریر یا اس سے آگے بھی بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں؟ ہم یہ گیٹوز میں ایک 2-3 کتابیں اور ہیں، میں نے یہاں پہ نہیں دیکھیں. برٹنز گلاگ بڑی اچھی کتاب ہے، اس نے گیٹوز کا ذکر کیا تھا. جب افریقہ میں نیشنل موومنٹس بڑی اسٹرانگ ہوئیں، تحریکیں بڑی مضبوط ہوئیں، تو قوموں کو پھر ڈیوائڈ کر دیا گیا، ان کو گیٹوز میں بند کر دیا گیا، تاکہ ان کی فکر، ان کی سوچ جو ہے وہ بڑے بڑے گیٹوز یا بڑے بڑے جو ایک قسم کا جو ہے زونز بنا دیے گئے، جس کو آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ آپ لوگوں کا ہزارہ ٹاؤن اور امدار روڈ آلموسٹ اٹس لائک دے آر سافٹ گیٹوز. خوف کا عالم کریٹ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ختم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ختم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ان کی ختم کرو. ایک دوسرے کے لیے جو ایک قوم کے اندر سب سے بڑا طاقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو شیئر فیلنگز، ٹو شیئر سارو. آپ کسی کے غم اور خوشی میں اگر شریک نہیں ہوتے ہیں، یو کانٹ بیکم پارٹ آف دیٹ فیملی اینڈ دیٹ سوسائٹی اینڈ دیٹ نیشن. کہ اگر آپ رو رہے ہیں تو بس آپ ہی روتے رہیں. ہمیں آپ سے ساتھ رونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، نہ آپ کو ہمارے ساتھ رونے کی اجازت دی جاتی. آپ خوش ہوتے ہو، ہنستے ہو، تو آپ اپنے گھر تک ہی محدود ہو، آپ کی خوشی بھی بڑی محدود کر دی جاتی ہے. اینڈ وی نیڈ اے ویژن اینڈ لیڈرشپ جو کم از کم وہ جو آج سے 20 یا 30 سال 40 سال پہلے والا بلوچستان تھا، جس میں خضدار میں بھی ہزارہ قوم کے لوگ بیٹھ کے خوبصورت طریقے سے اپنی دکانیں چلا رہے ہوتے تھے. چوٹ کی دکانیں تھیں، جو چوٹ بلوچستان میں جو بلوچ پہنتے ہیں، جو بلوچ کی نشانی بن گئی ہے، وہ بلوچ خود نہیں بناتے، وہ ہزارہ قوم کے دوست بناتے تھے. آج اختر مینگل سردار عطا اللہ کی فیملی میں جو پہنا جاتا ہے وہ خود کوئی مینگل نہیں بناتا. یہ ہماری ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ تھی. کلچر کنیکٹ تھا، سوسائٹی کنیکٹ تھی. جس آدمی نے اپنے محنت کر کے ہاتھ سے جوتا بناتا تھا، یہ صرف جوتا نہیں ہے، جس شخص کے پاؤں میں جاتا ہے اس کی ساری انرجی اس شخص تک چلی جاتی ہے، ہاتھ سے بنے ہوئے جوتی کی. تو جب ہم ایک دوسرے کو اپنے آرٹ کے ذریعے سے، اپنے سوچ کے ذریعے سے، اپنے خوراک کے ذریعے سے، اپنی شادی بیاہ کے ذریعے سے، اپنے غم کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویری مچ وی ور کنیکٹڈ. ابھی ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. اب اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے؟ شاید کتابوں میں بھی آپ کو اس طرح کی کافی چیزیں ملیں گی کہ یہ ٹرانزیشن ان قوموں پہ آتا ہے. اور یہ میرا پرسنل خواہش ہے، میں پرسنلی آؤں گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ لوگ انیشیٹ لے سکتے ہو، ہمیں ٹرینڈ کر سکتے ہو. لیٹس موو، وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹرانسفر دس آئیڈیا ٹو ادر پلیسز. اگر یہ ایک 50 سال میں قائم ہو گیا ہے، اس طرح کے آنے والے 15 سے 20 سالوں میں ہم بلوچستان کے کم از کم ہر شہر، ضلع اور دیہات میں اس کا نہیں بڑا ورژن نہ ہو تو کم از کم اس کا چھوٹا ورژن جو ہے اس طرح کا کریٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم ایک ایسی نسل تیار کریں جہاں بعد میں تابوت جو ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نہ لائے جائیں. ایک ایسی نسل تیار کریں جہاں لوگ امام باڑہ اور مسجدوں کو صرف خودکش دھماکے کے لیے استعمال نہ کریں. ایک ایسی نسل تیار کریں جو میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب لانے کی کوشش کریں. ہمارے چھوٹے موٹے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہمارے لیے پارٹ آف ڈویژن یا تقسیم کا ذریعہ وہ اس کو نہ بنائیں، بلکہ جو ہمارے یہاں الگ ایک کلرز ہیں، رنگز ہیں، اس کو یا ہماری الگ ثقافتیں ان کو ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنا سکیں. تو یہ واحد بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے. میں جب اکثر جاتا ہوں مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں آپ ہزارہ ہے تو مائنڈ نہیں کرتا. تو میرے دوست بھی کہتے ہیں جب ہم میں 97 میں نے بنا، آئی واز ویری ینگ، تو نواز شریف نے میں ناشتے پہ بلایا، سب پہ بلایا،
تو اختر جان، ناصر خان بیزنجو، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو نواز شریف کہتا ہے وہ آپ ثناء اللہ آپ کا جو آپ ہزارہ جو ہے برادری بڑی اچھی ہے یہ ہوا. تو میں بڑا خاموش رہا یہ ہو کیا. تو شکیل والے ساتھ تھے، شکیل بلوچ دوسرا، تھوڑا ہنس گئے. پھر جب نکلے مجھے کہتا ہے تم نواز شریف کو پسند آئے گا، اس تمہارے ساتھ بات کی تو میں ہزارہ سمجھا ہے. میں نے کہا اس کی مرضی، جو سمجھے، مجھے فخر ہے. اگر آئی لک لائک ہزارہ آئی ڈونٹ ہیو پرابلم. ہماری، اور میں نے کہا بلوچستان کی خوبصورتی یہی ہے. میں بلوچی بڑی روانی سے بولتا ہوں، پشتو بڑی روانی سے بولتا ہوں، براوی بڑی روانی سے بولتا ہوں، سندھی بول لیتا ہوں، اردو بول لیتا ہوں، انگریزی بول لیتا ہوں، رشین بول لیتا ہوں. ہزارگی میرا ایک دوست تھا سخی، پتہ نہیں بھی ادھر ہے نہیں ہے، کبھی کبھی مجھے فون کرتا ہے ادھر. میں وہ ایف جی کالج ساتھ پڑھتے تھے، جاتے تھے. تو کبھی کبھی میری ہزارگی بہت تیز روانی ہو گئی تھی. تو اب تقریباً 15-20 سال سے بولنا چھوڑ دیا ہے. میں خواہم کہ فارسی را خودرم بسیار خوب میکنم. من بسیار زیاد خوش شدم که همیدا یک در سیکشن هزارگی والا کتابا همینجا شما که بالخصوص همینجا که شما او را آویزہ کداچ تو یہ تھوڑا سا ویکیبلری صحیح کروں گا، آگے بس کروں گا کہ ایسے نہ ہو کوئی گرامر کی غلطی ہو جائے، آگے والی ساری پیچھے والی باتیں بھی خراب ہو جائیں. تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے جو ہمارے ہزارہ دانشور، انٹلیکچوئل، رائٹرز، پوئٹس، ناولسٹ جو بھی ہیں، ان کے حوالے سے جو سیکشن، یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی ان لوگوں کے لیے جو ہزارگی سے واقفیت نہیں رکھتے، جو ہزارہ قوم کی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے، جو ان کے خیال یا تصور یا ان کے جو فیلنگز کو اگر شاید سمجھتے نہیں ہوں، تو اگر آپ شاید ان کتابوں میں سے کافی کو پڑھ لیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہم سب انسان ایک طرح ہیں. جن لوگوں کو اگر یہ کنفیوژن ہے کہ ہزارہ الگ ہے، بلوچ الگ ہے، پشتون الگ ہے، وی آر ہیومن بینگز، ہم سب کی فیلنگز ایک ہیں. اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اس میں تو میں کہوں گا کوئی شخص بھی اگر یہ کہے کہ میں ایک دوسرے سے الگ ہوں، یہ اس کی سب سے بڑی کم عقلی ہوگی، کم فہمی ہوگی. وی آر لیونگ ان اے اسٹیٹ، ان اے سوسائٹی جہاں پر سب تکلیف، مشکلات اور بہت بڑے دائمی خطرے کا شکار ہیں. اینڈلیس کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک تھریٹ ہے سوسائٹی پہ، ہمارے خیالات پہ، ہمارے تصورات پہ، ہماری جو ہے سوچ پہ، ہماری ہر کوئی ڈرتا ہے. لوگ بات کرنے سے اوپنلی ڈرتے ہیں. تو ایک ایسی سوسائٹی میں میرے خیال میں پرٹیکولرلی ایک دفعہ پھر مشکور اور ممنون سر آپ لوگوں کا سب کا، ڈاکٹر نوروز علی صاحب کا، عنایت علی چنگیزی صاحب کا، کموڈور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انجینئر حاجی صادق صاحب کا، فقیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی مہربانی محبت ہے. چلے گئے؟ بیٹھے ہیں ابھی تک؟ ہاں بیٹھے ہیں. فقیر جان مدن، خوشی یہ ہوئی کہ ایسے لگا ہے جیسے میں کافی عرصے بعد اپنے فیملی کے ممبران سے ملا ہوں، جن کو کافی عرصے سے دیکھا نہیں. اور گزارش یہ ہے کہ آپ تنظیم نسل نو ہزارہ کے تمام عمائدین سے، سربراہان سے، آرگنائزر سے کہ اس کو کنٹینیو کریں. اگر بک فیئر کی صورت میں نہیں کرتے ہیں، ڈائلاگ کی صورت میں، منتھلی بیسس پہ، ضروری نہیں کہ میں آؤں، کوئی بھی آئے. لیٹس اسٹارٹ اے بلوچستان ڈبیٹ ٹائپ آف کنورسیشن اینڈ فورم، جس میں مختلف الخیال ایشوز پر لوگوں کو اس اسٹیج پہ بلائیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ مسز حکیمہ اشفاق جیسی اور میم جیسی، اور یہاں پر اما بیٹھی ہیں فولادی جیسی، ماشاءاللہ ویری بریلینٹ، اسٹرانگ، کانفیڈنٹ وومن لیڈرشپ موجود ہے. بٹھائیں لوگوں کو ساتھ، ایک کنورسیشن، فرینڈلی کنورسیشن کروائیں. اگر بہت تلخ کنورسیشن نہیں ہوئی، اس کو سوشل میڈیا پہ چلائیں. سو لیٹس ہیو دیٹ کنورسیشن ان آور سوسائٹی، جو بہت زیادہ ضروری بن گیا اس وقت کے حالات میں. بلوچ آئیں، پنجابی آئیں، سندھی آئیں، سرائکی آئیں، ہزارہ آئیں، پشتون آئیں، اور پھر اکنامک ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ، غربت کے ایشوز پہ، تعلیم کے ایشوز پہ، ثقافت کے ایشوز پہ، کھیل کے، اسپورٹس کے. ایک زندہ سوسائٹی کی ساری ضرورتیں ہیں. ایک زندہ سوسائٹی صرف کپڑے اور جوتے نہیں پہنتا، اس کو اور بھی یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضرورتیں. میں معذرت خواہ آپ لوگوں کا بہت وقت لیا. ایک دفعہ پھر بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کا، جو آپ لوگوں نے عزت بخشی، اور مجھے آج کے اس پروگرام میں جو ہے بولنے کا اور یہ بلانے کا آپ لوگوں کا شکریہ. میری نیک تمنائیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بحیثیت ثنا بلوچ آپ مجھے تنظیم نسل نو ہزارہ کا ایک ممبر سمجھیے گا. کسی وقت کسی معاملے میں اگر آپ مجھے آنرری ممبرشپ بھی دے دیں گے، میں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی لائبریری میں جو ہے فریم کر کے لگا دوں گا. میں آپ لوگوں کے کسی بھی موقع پر میری ضرورت پڑتی ہے اس تنظیم کو آگے بڑھانے میں، اس کی ترقی میں، انشاءاللہ آپ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ پائیں گے. والسلام.